تو یہ ایزمپشن ہی غلط ہے فنڈامنٹلی کہ اس اکنامک ٹرانزیکشن میں صرف دو حصے دار ہیں، ایک کانٹینٹ پبلشر ڈسٹریبیوٹر اور ایک بنانے والا. ٹھیک ہے. تو ہماری ایزمپشن یہ ہے جس پہ ہم نے یہ پوری تحریک سٹارٹ کی ہے کہ اس میں 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو دیکھنے والا ہے وہ بھی حصے دار ہے. بہت کیونکہ جو فنڈامنٹل ہے اس وقت کانٹینٹ کی دنیا کا گلوبلی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پوری دنیا میں ہے، اس میں کل ملا کے تقریباً 5 ارب ٹوٹل یوزرز ہیں جو کہ ویڈیو کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. ڈفرینٹ فارمس آف ایپس، اتنی بھی ایپس آ گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی ساری ایپ. اس میں کچھ سبسکرپشن بیسڈ پلیٹ فارم ہوتے ہیں سچ ایز نیٹ فلکس، کچھ ایوارڈ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فری میں ملتے ہیں لیکن ان پہ اشتہار آتے ہیں. صحیح. جو میجورٹی کنزیومر ہے وچ از تقریباً 3.5 ارب، اس میں سے جو کنزیومر ہے وہ دیکھتا ہے ایڈ بیسڈ پلیٹ فارم کے اوپر کانٹینٹ دیکھتا ہے، ویڈیو کانٹینٹ، مطلب وہ پیسے نہیں دیتا سبسکرپشن. تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈورٹائزنگ ریونیو از دا مین ڈرائیور. اس پوری انڈسٹری کو چلا رہا ہے ایک طرح سے ایڈورٹائزنگ ریونیو. اور ایڈورٹائزنگ ریونیو کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس اینڈ یوزر کی. آج سے 6 سال پہلے ایک ڈسرپشن آئی جب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل آیا، ہر کوئی کانٹینٹ کریٹر بن گیا. اس سے پہلے کانٹینٹ کون بناتا تھا؟ صرف وہ جنہوں نے فلم اسکول گئے ہوئے ہوتے تھے یا جن کی پروڈکشن ہاؤس ایکسپرٹیز ہوتی تھی. اب ہر کوئی بنا سکتا ہے. تو اب کنزیومر کے پاس یہ بھی آپشن ہوگا کہ وہ پیسے لگا بھی سکے. کل ایک نیا ڈرامہ بن رہا ہے، ایک سیریل ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اگر کنزیومر چاہے تو وہ اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتا ہے، وہ بانڈز میں انویسٹ کر سکتا ہے. آج کل پاکستان میں کرپٹو کرنسی میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ چیزیں تو پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اصل جو چیز ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کی اپنی کنوکشن ہے، اور اگر آپ کے اندر کنوکشن ہے تو آپ دنیا کی ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. ایک لے مین کے لیے کہ مائیکو کیا ہے؟ جی بیسکلی مائیکو کو میں کہتا ہوں ایک ایولیوشن ہے فرام جو ابھی کرنٹ فارم ہے آف کنزمپشن ہے کانٹینٹ میں. اس میں کچھ ایزمپشن ہیں جو کہ میرے حساب سے وہ ایزمپشنز غلط ہیں، اور جن کی وجہ سے میں نے مائیکو کو فاؤنڈ کیا 2021 میں. کریٹو پروفیشنل پاکستان میں کتنے فلم سکولز ہیں جس سے لوگ جو ہیں ہزاروں بچے نکلتے ہیں ہر سال، لیکن ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی. جناب، ان شارٹ پبلیکیشن کا ایک نیا سیگمنٹ، ایک نئی پوڈ کاسٹ آج ایک نئے مہمان کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک جوک شیئر کروں گا. ہوا یہ، سگنل پر گاڑی رکی تو ایک فقیر نے گاڑی کا شیشہ تھپتھپایا. خاتون نے شیشہ نیچے کیا اور فقیر کو ایک 50 کا نوٹ دیا اور کہا تمہاری شکل کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے. فقیر نے کہا بیگم صاحب وی آر فیس بک فرینڈس. جناب یہ تھا جوک. چرچل کا ایک قول ہے کہ جوک از اے سیریس تھنگ، یعنی ہر مذاق کے پیچھے کچھ سنجیدگی موجود ہوتی ہے. اس مذاق کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے دنیا اب ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. اب ساری معلومات، ساری ایفرٹس اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 2021 کے ایک سروے کے مطابق ہم انسانوں نے 3.8 ٹریلین آورز موبائل کے اوپر خرچ کیے. اور پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں 2023 میں پی ٹی اے کے ایک سروے کے مطابق جو انہوں نے وزیر اعظم کو پیش کیا، اس سروے کے مطابق پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگوں میں سے 19 کروڑ لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے بھی 13.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ براڈ بینڈ یوز کرتے ہیں. اسی سال یعنی سن 2023 میں ہم پاکستانیوں نے 3.51 بلین ایپس اپنی موبائلز میں ڈاؤن لوڈ کی. تو دوستوں، قصہ مختصر یہ کہ موبائل اب ہماری زندگی میں پوری طرح داخل ہو چکا ہے. موبائل کے پیچھے بہت سارے مسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپارچونیٹیز کا ایک خزانہ بھی ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس موبائل کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوتے بلکہ اپنی جیب میں رکھے ہوئے اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان اسی حوالے سے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا مائیکو کا. مائیکو ایک ایسا ادارہ ہے جس نے موبائل کو استعمال کیا ہے، اور نہ صرف خود استعمال کیا ہے بلکہ ہمارے لیے بھی، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں سے اپارچونیٹیز کا ایک خزانہ برآمد کیا ہے. مائیکو کی کئی خاص باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری یوتھ، پاکستان کی یوتھ پاکستان کی ایک پوٹینشیل ہے، اور ہماری یوتھ کی ایک بڑی تعداد مائیکو کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو جناب آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مائیکو کے فاؤنڈر اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عمیر معصوم عثمانی صاحب. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مائیکو کی جرنی کے بارے میں اور ان کی جرنی کے بارے میں، اور یہ کہ ہم مائیکو سے زیادہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جناب عمیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا عمیر بھائی، بات کا آغاز تو آپ سے ہی کرتے ہیں. تو بتائیے گا کیسے
کہاں براٹ اپ ہوا, اپنا تعارف کرائیے گا, کہاں ٹائم گزرا, اور یہ خیال کیسے آیا جی مائیکو کے حوالے سے؟ بالکل. تو میری پیدائش اسلام آباد کی ہے اور میری اسکولنگ پوری اسلام آباد میں تھی. اس کے بعد پھر میں کراچی آ گیا تھا, کراچی سے یونیورسٹی کی. صحیح, کراچی یونیورسٹی نہیں سی بی ایم جی سی بی ایم سے یونیورسٹی کی, اور ان پیرالل پھر میں نے کام شروع کر دیا. انیشیل میرا جو کریئر تھا وہ انٹرسٹنگلی یہاں کی میڈیا انڈسٹری میں ہی تھا. اچھا. تو اور میں نے کافی سارے چینلز جو یہاں کے لوکل نیٹ ورکس ہیں بڑے بڑے تقریباً سب میں ہی کام کیا. اچھا. تو جیو میں ایز این انٹرن اسٹارٹ کیا, کچھ پرنٹ میڈیا پہ بھی کام کیا. اس کے بعد وہاں سے پھر میں اے آر وائی کی طرف گیا, پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کیا میں نے, اور یہ سارا مارکیٹنگ اور سیل سائڈ پہ میرا ایکسپوجر تھا کیونکہ میری اسٹڈیز بھی مارکیٹنگ ہی کی تھیں. صحیح. پھر جو ہے تھوڑا ایک انٹرسٹنگ ٹرن ہوا میرے کریئر میں بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کی طرف کیا ایز اے مارکیٹر. صحیح. پھر ایک آدھ بینک کا یہاں پہ ہیڈ آف مارکیٹنگ بھی رہا میں, اور وہیں سے پھر جرنی جو ہے مجھے دبئی لے گئی. دبئی کا ایک بڑا گروپ ہے گرگاش کے نام سے, سو ان کا میں مارکیٹنگ ہیڈ تھا, چیف مارکیٹنگ آفیسر تھا. اور بس 2021 میں آپ سمجھیں کہ ٹورڈز دی اینڈ آف 2021 وہاں پہ مجھے ہوا کہ یار نہیں, مجھے اپنا, یہ تو کرونا کا, ایک کرونا کے بعد, کرونا 20 تھا 2021. سو اس وقت مجھے اوبیسلی یہ ایک آئیڈیا تھا دماغ میں کہ یہ میجر ڈسٹرپشن ہو سکتی ہے, تو اس پہ کام شروع کیا. الحمدللہ چیزیں ہوتی گئیں, اور اب مائیکو کی ایک اچھی اسٹینڈنگ ہے, اسپیشلی آئی تھنک پاکستان میں کافی لوگ جانتے بھی ہیں مائیکو کیا ہے. گلوبلی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سو تو یہ تھوڑی سی میری جرنی ہے. اچھا, میں تو مائیکو سے متعارف ہوں, بلکہ مائیکو کا کلائنٹ بھی ہوں, میرے موبائل میں موجود ہے جی مائیکو کی ایپ. لیکن ہماری یوتھ کے لیے بتائیے گا, کیونکہ بالخصوص میری یہ آبزرویشن ہے کہ یوتھ اس کے اندر بہت انگیج ہے. مائیکو کی بیشتر کلائنٹ جو ہے, جو میری آبزرویشن ہے اس میں یوتھ اورینٹیڈ پروڈکٹ ہے مائیکو. تو تھوڑا سا ایک عام ویور کے لیے بتائیے گا, ایک لے مین کے لیے, کہ مائیکو کیا ہے. جی بیسکلی مائیکو کو میں کہتا ہوں یہ ایک ایولیوشن ہے فرام جو ابھی کرنٹ فارم ہے آف کنزمپشن ہے کانٹینٹ میں. اس میں کچھ ایزمپشنز ہیں جو کہ میرے حساب سے وہ ایزمپشنز غلط ہیں, اور جن کی وجہ سے میں نے مائیکو کو فاؤنڈ کیا 2021 میں. بیکاز سب سے بڑی ایزمپشن یہ ہے کہ جو کانٹینٹ بناتا ہے اور جو کانٹینٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یا پبلش کرتا ہے, وہ ٹی وی چینل ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب ہے یا انسٹاگرام ہے, اور جو بناتا ہے, جیسے کہ اس کیس میں آپ یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو ایزمپشن ہے نا کہ یہ کنٹریبیوشن, کیونکہ ایک اکنامک ٹرانزیکشن ہے, دنیا میں ہر چیز اکنامک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس میں ایک اکنامک ویلیو ہوتی ہے, ایکسچینج ہوتا ہے نا, تو یہ بھی ایک اکنامک ٹرانزیکشن ہے. آپ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پلیٹ فارم کے تھرو, اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ ایزمپشن ہی غلط ہے فنڈامنٹلی کہ اس اکنامک ٹرانزیکشن میں صرف دو حصے دار ہیں, ایک کانٹینٹ پبلشر ڈسٹریبیوٹر اور ایک بنانے والا. ٹھیک ہے. تو ہماری ایزمپشن یہ ہے جس پہ ہم نے یہ پوری تحریک سٹارٹ کی ہے کہ اس میں 3 اسٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو دیکھنے والا ہے وہ بھی حصے دار ہے, وہ بھی حصے دار ہے. بہت کیونکہ جو فنڈامنٹل ہے اس وقت کانٹینٹ کی دنیا کا گلوبلی, جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پوری دنیا میں ہے, اس میں کل ملا کے تقریباً 5 ارب ٹوٹل یوزرز ہیں جو کہ ویڈیو کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں. ڈفرینٹ فارمس آف ایپس, جتنی بھی ایپس آ گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی ساری ایپ, اس میں کچھ سبسکرپشن بیسڈ پلیٹ فارم ہوتے ہیں سچ ایز نیٹ فلکس, کچھ ایوارڈ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فری میں ملتے ہیں لیکن ان پہ اشتہار آتے ہیں. صحیح. جو میجورٹی کنزیومر ہے وچ از تقریباً 3.5 ارب, اس میں سے جو کنزیومر ہے وہ دیکھتا ہے ایڈ بیسڈ پلیٹ فارم کے اوپر کانٹینٹ دیکھتا ہے, ویڈیو کانٹینٹ, مطلب وہ پیسے نہیں دیتا سبسکرپشن. تو اس کا مطلب یہ کہ ایڈورٹائزنگ ریونیو از دا مین ڈرائیور, اس پوری انڈسٹری کو چلا رہا ہے ایک طرح سے ایڈورٹائزنگ ریونیو. اور ایڈورٹائزنگ ریونیو کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس اینڈ یوزر کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس میں جو میں ہمیشہ جو مثال دیتا ہوں, اور یہ لٹرلی ہمارا تو خیر یہ بلیف ہے, ہم نے تو کمپنی بنا دی ہے اس بلیف کے اوپر, وہ یہ ہے کہ لیٹس سے میں کانٹینٹ کریٹر ہوں, ٹھیک ہے, آپ دیکھنے والے ہیں. اب میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا اپنا, ابھی ہم مائیکو کو چھوڑ دیتے ہیں, میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا, آپ نے آ کے کانٹینٹ دیکھا. ایک ایڈورٹائزر ہے لیٹس سے سوزوکی, پارک سوزوکی, اس کو پتہ ہے کہ طارق بھائی جو ہیں ان کے, کیونکہ اس ایڈورٹائزر کے پاس سرچ انٹرسٹ مل جاتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ڈیٹا ڈریون ہو گئی ہے مارکیٹنگ, تو ایڈورٹائزر کو یہ پتا ہوگا کہ طارق بھائی پچھلے 10 دن سے گاڑی سرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوزوکی نے آپ کو اشتہار دکھانا ہے, ٹھیک ہے, کانٹینٹ میرا ہے, اس میں ایڈ ریونیو جو گرا وہ کس کی وجہ سے گرا؟ صحیح, آپ کی وجہ سے گرا, کیونکہ ایڈ تو انہوں نے آپ کو دکھانا تھا. اگر آپ نہیں آتے, کوئی اور آتا, تو کیا وہ اشتہار گرتا؟ نہیں گرتا, رائٹ.
سو ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ وہ جو ایڈ امپریشن ہے اس میں اصل کنٹریبیوشن اس آئی بال کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ ایڈورٹائزر ٹارگیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں ایک ایسا ماڈل بنا دیں کہ جس میں دکھنے والے کا ایک حصہ ہو، بہت وہ ریونیو جو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسی میں اس کا بھی ایک حصہ ہو. صحیح ہے. سو یہ بیسکلی مائیکرو. اب اس کا جو ایکسپینشن ہے فیوچر میں وہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کو فائنینشیل پاور دیتے ہیں دنیا میں، ایک نیا اسٹیک ہولڈر ہے، آپ اس کو فائنینشیل پاور دیتے ہیں تو اس کے کچھ ریزلٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آج سے 6 سال پہلے ایک ڈسرپشن آئی جب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل آیا، ہر کوئی کانٹینٹ کریٹر بن گیا. اس سے پہلے کانٹینٹ کون بناتا تھا؟ صرف وہ جنہوں نے فلم اسکول گئے ہوئے ہوتے تھے یا جن کی پروڈکشن ہاؤسز ہوتی تھی، ایکسپرٹیز ہوتی تھی. اب ہر کوئی بنا سکتا ہے. تو یہ جو چینج آیا یہ ایک فائنینشیل ایکو سسٹم چینج آیا جس کے بعد اب کانٹینٹ کریٹر بھی جو تھا وہ حصے دار بن گیا. جب وہ حصے دار بنا تو اس سے اور کیا چینج ہے؟ اس سے اور چینج یہ ہے کہ کنزیومر کی ہیبٹ چینج ہوئی اور اوور انڈسٹری کے ڈائنامکس بھی چینج ہوئے نا. کیونکہ اب دیکھیں جو بڑے بڑے پلیٹ فارم تھے لائک نیٹ فلکس، آپ نے سنا ہوگا، ان کے سبسکرائبر لوز ہونا شروع ہو گئے. اور جو شارٹ فارم پلیٹ فارمس تھے ان کی آڈینسز لائک ٹک ٹاک دے اسٹارٹڈ گروئنگ اپ، وہ بڑھنا شروع ہو گئے. تو اب جو ہم جو تبدیلی کر رہے ہیں اس سے بھی ایک چینج آئے گا. صحیح. اور میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو چینج آئے گا سب سے بڑا وہ یہ آئے گا کہ پاور جو ہم نے یوزر کو دی ہے، جو یوزر کو نہیں پتا تھا کہ یہ فائنینشیل پاور اس کے پاس ہے، یہ پاور گھوم کے واپس کریٹر ہی کے پاس جائے گی. آف کورس. ٹھیک ہے. بیکاز ابھی کریٹرس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت سارے بیریئرز ٹو انٹری ہیں. اگر آپ شارٹ فارم کریٹر ہیں، آپ کی ویڈیو پہلے دن سے مونیٹائز نہیں ہوتی، آپ کو ایک سرٹن لیول پہ جانا پڑتا ہے، اتنے سبسکرائبر چاہیے، اتنے واچ آور چاہیے. لیکن جب کنزیومر کا حصہ آ جائے گا نا تو وہ بیریئر بڑھے گا، انٹرسٹ بڑھے گا، وہ بیریئر ہٹے گا. دوسری بات یہ کہ کنزیومر ان دا لانگ رن جو ہم چاہتے ہیں کرنا، ہم اپنے پلیٹ فارم کو ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم بھی بنانا چاہتے ہیں جس کے اوپر کانٹینٹ کریٹرز ڈائریکٹلی پیسے بھی ریز کر سکتے ہیں کنزیومر سے. سو کنزیومر اگر پیسے کما رہا ہے تو اب کنزیومر کے پاس یہ بھی آپشن ہوگا کہ وہ پیسے لگا بھی سکے. کل ایک نیا ڈرامہ بن رہا ہے، ایک سیریل ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اگر کنزیومر چاہے تو وہ اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتا ہے، وہ بانڈز میں انویسٹ کر سکتا ہے. آج کل پاکستان میں کرپٹو کرنسی میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، تو کانٹینٹ میں کیوں نہیں انویسٹ؟ ٹھیک ہے. بہت خوب. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے بیسکلی جس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن کا، امپاورمنٹ کا سائیکل ہے. اسٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو کنزیومر کو اس کا رائٹ دو جو کہ ان کا کنزیومر امپاورمنٹ which will lead consumer empowerment which will lead to creator empowerment, it will lead to filmmaker empowerment. At the end of the day یہ win win game ہے. win win ہے. اور اس سے سب سے بڑی جو بات ہوگی نا، دیکھیں جب آپ کسی چیز کو ڈیموکریٹائز کرتے ہیں، دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، تو ڈیموکریسی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ بہت سارے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا کریٹیوز کو، ایتھلیٹس کو. ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی اگر آپ اسپورٹس کی بات کریں، ایک اسپورٹ کو ہٹا کے باقی سارے اسپورٹ نیگلیکٹڈ ہیں. جی. کیوں؟ کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کچھ لوگوں کے اب تو وہ اسپورٹ بھی آئی سی یو میں ہے. جی وہ بھی آئی سی یو میں. تو کیونکہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. اب جب ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یار کس چیز میں پیسہ جانا چاہیے، کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، تو اس سے پھر اپرچونیٹی بنے گی دوسرے اسپورٹس کے لیے. اسی طرح فلم کریٹو پروفیشنل پاکستان میں کتنے فلم اسکولز ہیں جس سے لوگ جو ہیں ہزاروں بچے نکلتے ہیں ہر سال، لیکن ان کو کوئی اپرچونیٹی نہیں ملتی. جن لوگوں کے آلریڈی ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہیں بڑے ٹی وی چینلز کے ساتھ، پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے ساتھ، ان کے پاس اتنا کام ہے کہ ان کے پاس اگلے 20 سال کی بکنگ ہے. اور ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. اب دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو کہ ہر کسی کو، ہر کانٹینٹ کریٹر کو ایکول اپرچونیٹی دے سکتی ہے؟ وہ طاقت صرف کنزیومر ہے. جی. لیکن پہلے ان کو طاقت دینی پڑے گی، ان کو تو کھڑا کیا جائے. پہلے آپ ان کو کھڑا کریں، ان کو پاور دیں تاکہ وہ پھر یہ پاور واپس دیں. صحیح. تو بیسکلی یہ کچھ بالکل ٹھیک ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا مشکل ہے رستہ، کیونکہ اوبیسلی ویژن بھی بڑا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر وی کین گیٹ ٹو ایون 50% آف واٹ ویو تھاٹ، اٹ ول بی اے میجر ڈسٹرپشن. مطلب کانٹینٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑی ڈسٹرپشن ہوگی. اچھا، جو آپ کی بات سے میں سمجھا وہ یہ کہ وہ جو سلوگن ہے کہ دیکھتے جاؤ کماتے جاؤ، وہ میں کئیوں آواز سے ادھر جاتا ہوں، شہید ملت ایکسپریس وے پہ تو نظر آتا ہے. اس سے بعض لوگوں کا جو پرسیپشن بنتا ہے لاٹری کا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کنٹریبیوشن پہ اس کنزیومر کا رائٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. تو اگین اب اس میں کچھ بڑی مزے کی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوئی نا پچھلے کچھ عرصے میں. تو اب ہم نے جیسے آئی سی سی کے رائٹس لیے، ٹھیک ہے، اب جب ہم نے آئی سی سی کے رائٹس لیے تو اوبیسلی کیونکہ ایڈورٹائزنگ ریونیو کا ایک حصہ بڑھتا ہے، اور وہ حصہ جو ہے
وہ الٹیمیٹلی جیسے میں نے آپ کو سمجھایا وہ حصہ کیا ہے, وہ کنٹریبیوشن پاس بیک ہو رہی ہے جو ایڈورٹائزنگ ریونیو آ رہا ہے, اور وہ ایڈورٹائزنگ ریونیو آڈینس کے لیے آ رہا ہے. بٹ کچھ آڈینس ایسی ہے جس کے لیے ایڈورٹائزر نہیں ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ. تو مطلب یہ کہ کافی سارے لوگوں کو, مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے ڈیورنگ دا لاسٹ کرکٹ ورلڈ کپ, اس سے پہلے PSL, اس سے پہلے پچھلے کرکٹ ورلڈ کپ میں, ماشاء اللہ ہم فٹ بال بھی دکھا رہے ہیں, وہ بھی بہت سارا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی ہمیں ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے تو اپنا بجلی کا بل اس مہینے ان پیسوں سے پے کیا جو ہم نے کمایا. اچھا, تو وہ بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کہ نہیں ملا, کوئی ریوارڈ نہیں ملا فار اینی ریزن. تو اب وہ کمپلین بھی کرتے ہیں, وہ شکایت بھی کرتے ہیں. تو مجھے ایک بچہ تھا, اس نے جو ہے نا مجھے ڈائریکٹلی میسج کیا کہ جی میں نے جو ہے کمپلین کی مائیکو کی ٹیم پہ. اچھا ہم تو اب تک 15 ملین ہم لوگ ریوارڈ ٹرانزیکشنز کر چکے ہیں پاکستان میں, 15 ملین. اور اس کی اگر میں ٹوٹل آپ کو ورتھ بتاؤں, نمبر آف ٹرانزیکشن, اور اس کی جو ٹوٹل ورتھ ہے اب تک جو ہم نے ریوارڈ ٹرانزیکشن یوزرز کو بانٹے ہیں وہ تقریباً 9.5-10 کروڑ روپے ہے جو اب تک بانٹ چکے ہیں. اور اب یہ سلسلہ اوبیسلی جاری ہے. تو اب اس سے میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات ہی بتاؤ, کیونکہ وہ تھوڑا ناراض تھا نا. تو میں نے کہا میں چیک کرواتا ہوں اوبیسلی, کیونکہ اس نے مجھے ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کیا لنکڈ ان پہ. میں نے کہا مجھے پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم اس سے پہلے کرکٹ نہیں دیکھتا تھا؟ کہنے لگا نہیں سر کیسی بات کریں, بالکل ہر دفعہ دیکھتا تھا. میں نے کہا تو اس سے پہلے تم اس لیے دیکھتے تھے کہ کوئی تمہیں پیسے دے رہا تھا یا ایک چانس تھا پیسے ملنے کا؟ اس نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ سمجھنے کی کہ یہ کوئی لاٹری نہیں ہے, یہ کوئی ہماری obligation بھی نہیں ہے, لاٹری بھی نہیں ہے, یہ ایک نیا سسٹم ہے. اور نیا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو ایک حصہ مل رہا ہے ایڈ امپریشن کا, جو کہ آپ خود لے کے آ رہے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے آپ وہ ایڈ امپریشن نہیں لے کے آ پا رہے, یا جو کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں, لیٹس سے ابھی ہمارے پاس جو ہے 1-2 اور بھی ڈفرینٹ اسپورٹس چلے ہیں. اسکواش ہم نے چلایا تھا, ابھی ایشین جونیئر چیمپئن شپ ہوئی تھی, اس میں کوئی اسپانسر نہیں تھا, اس میں کوئی ایڈورٹائزر ہی نہیں تھا. تو اس میں کیونکہ ایڈورٹائزر نہیں تھا تو کسی کو بھی اس کا ریوارڈ نہیں ملا, بیکاز اٹ واز اے پرسنٹیج. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ پاکستان میں نا لوگ چیز کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں. یا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ لاٹری ہے یا ریفل ہے, یا جو ہے یہ جو ہے لک بیسڈ کوئی چیز ہے, یا جو دوسرا ایک اپروچ ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے, وہ یہ کہ ہمارا جو ہے نا یہ تو ہمارا رائٹ ہے. سو آئی تھنک وہ کنفیوژن کو کلیریفائی کرنا تھوڑا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جو اچھا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ مائیکو کی کلائنٹیج جو ہے وہ بیسکلی یوتھ ہے, جی جی, اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک تو ایٹم بم ہے, اور اس ایٹم بم سے بڑی پوٹینشیل جو ہے وہ یہ یوتھ ہے. 70% آف پاکستان ایک نوجوان ملک ہے. جی جی. تو یوتھ اس سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا مطلب اس میں, یعنی اس میں ان کی لرننگ بھی ہو, ان کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کی ارننگ بھی جس طرح بھی ہو سکتی ہے, جی جی, اس کو آپ کیسے؟ سو آئی تھنک یوتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو میں نے سمجھایا جیسے شروع میں, کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم امپاورمنٹ کنزیومر کو دے رہے ہیں وہ امپاورمنٹ کا فائدہ ہوگا بہت سارے لوگوں کو, جیسے کہ فلم میکرز, ایتھلیٹس. تو یہ بیسکلی ہم ایک کمیونٹی کریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یوتھ کے لیے سب سے زیادہ تو جو انسپریشن ہے اس میں وہ یہی ہے کہ یار دے کین بی اے پارٹ آف سم تھنگ وچ از نیو, وچ از بلڈنگ اے کمیونٹی, اور بہت سارے مسئلوں کو حل کر رہی ہے یہ کمیونٹی. اور یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت سارے مسئلوں کو حل کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فلم میکرز, ان کے فنڈنگ کے ایشوز ہیں, ان کو اپرچونیٹی نہیں ملتی, اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. ایتھلیٹس, ان کو اٹینشن نہیں ملتی. آپ نے دیکھا ہوگا مائیکو نے بھی ریسنٹلی اوبیسلی بہت سارے دوسرے اسپورٹس کی طرف فوکس کرنا شروع کیا ہے, تو اس میں اوبیسلی ہمیں یوتھ کی سپورٹ چاہیے. اور تیسری جو چیز ان کے لیے اوبیسلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار یہ ایکو سسٹم جتنا زیادہ بڑا ہوگا, کیونکہ یہ ڈیسینٹرلائز ایکو سسٹم ہے, اتنا زیادہ ان کی آئی بال کی ویلیو بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ ان کی آئی بال کی ویلیو بڑھے گی ان دا لانگ رن وہ یوتھ کے لیے بہت اچھا ہے. باقی جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آئی تھنک یوتھ کے پرسپیکٹو سے وہ ہے موبائل کا اور ڈیٹا بینڈ وتھ کا. کیونکہ ابھی پاکستان میں میجورٹی جو فونز ہیں آج بھی آئی تھنک 70% جو فونز ہیں وہ 32 GB والے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میجر مسئلہ بھی جو یوتھ کے لیے وہ ہے کہ اتنی ساری ایپ آ گئی ہیں اور فون میں اتنی جگہ نہیں ہے, تو صرف ویڈیو کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں کتنی ساری ایپ. تو ہم نے جو ماڈل بنایا ہے اس میں اوبیسلی ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستان کا یوتھ ہمارا ساتھ دے, سپورٹ کرے, اور ایک لوئل ویورشپ اسٹیبلش کرے مائیکو کے ساتھ. کیونکہ مائیکو پہ ساری کیٹیگریز آف کانٹینٹ ہم نے امیلگمیٹ کی ہوئی ہیں, ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ٹک ٹاک والی جو ورٹیکل ریلز ہیں وہ بھی آپ کو مائیکو پہ ملیں گی. آپ کو لائیو اسپورٹس جو کہ سب سے زیادہ پریمیم کانٹینٹ ہے وہ ہم نے بہت مہنگے رائٹس اٹھا کے دکھا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو مائیکو پہ ملے گا. اور آپ کو مائیکو پہ جو ہے ڈراما
اور کچھ لائیو چینلز بھی ملیں گے آپ کو, ساتھ میں فلم اور ڈاکیومنٹریز بھی ملیں گی. تو ہم نے کیا کیا, ایگریگیٹ کر دیے کافی سارے کانٹینٹ. تو اگر ہمیں سپورٹ ملے یوتھ کی ہوپ فلی, اور اوبیسلی کانٹینٹ کریٹرس کی, کیونکہ جب یوتھ آئے گا تو کانٹینٹ کریٹرس خود آئیں گے. صحیح. سو اس سے پھر سب سے بڑا تو فائدہ آئی تھنک یہی ہے کہ ہم ایگریگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یس اٹس ناٹ مطلب پاکستان میں اسٹارٹ نہیں ہوا پلیٹ فارم, لیکن کافی حد تک پاکستانی ہے. تو اس سے بہت بڑا ایک مسئلہ اور بھی جو آئی تھنک حل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی جو ریمیٹنس کا ایشو چل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کافی سارے جو ایڈورٹائزرز ہیں پاکستانی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو ایڈورٹائز آن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز لائک گوگل, فیس بک, یوٹیوب, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, کیونکہ ان پہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرنل ریمیٹنس بھیجنی پڑتی ہے. ویئرز مائیکو پاکستانی پلیٹ فارم ان دا سینس یہ کہ ہماری پاکستان میں کارپوریٹ پریزنس ہے, ہماری یہاں پہ کمپنی ہے, ہم یہاں انویسٹ کر رہے ہیں, رائٹس بھی ایکوائر کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں, کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں, یہاں پہ ہماری ٹیمز بھی ہیں. تو جتنا زیادہ اوبیسلی ہمارا ایکو سسٹم گرو کرے گا سب کے لیے بہتر ہے, یوتھ کے لیے بھی بہتر ہے, ہماری آڈینسز کے لیے بھی بہتر ہے, کریٹرس کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ یہ یوتھ جو ہے یہ موبائل پہ ٹائم تو پورا گزار رہی ہے. جی جی. تو وائی ناٹ کہ وہ ایک اپارچونیٹی جو آئس برگ ہے اپارچونیٹی کا اس کو اویل کرے, اور مائی کو وہ اپارچونیٹی ان کو فراہم کر رہے. جی ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, ایک چیز کا ابھی آپ پروگرام سے پہلے گپ شپ میں ذکر کر رہے تھے کہ باہر سے ریونیو فنڈ جنریٹ کر کے اور پاکستان میں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. اور وائی, یہ تو بالکل لوگ تو یہاں سے کما کے باہر وہ کرتے ہیں, آپ باہر سے فنڈ ریز کر کے یہاں پہ, یہ کیا اس کا سلسلہ ہے؟ آئی تھنک دو چیزیں اس میں. ایک تو آپ کی بلیف, بیکاز میں یہ نہیں بولوں گا بالکل کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن تو ہے نہیں, obviously it's a business. So of course as a business professional جب آپ کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں at the end of the day تو اس کی سکسیس ہوتی ہے. تو مجھے میرا اپنا پرسنل obviously being a پاکستانی اور پیٹریوٹزم بھی ہے اس کے اندر, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں ایز اے نیشن, اور اسپیشلی بیکاز مائیکو ایک بالکل نئی چیز کرنے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہم صرف پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں, اور بھی سملر ہم نے کچھ اکانومیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت ینگ پاپولیشن ہے, اور وہ پاپولیشن ایسی ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کریٹو سائڈ پہ بھی. کیونکہ دیکھا جائے تو دو مین کیٹیگریز ہیں نا ہماری, ایک تو کریٹو پروفیشنلز ہمیں چاہیے کیونکہ کانٹینٹ مائیکو پہ اچھا آئے گا, ان کی وجہ سے آئے گا. تو جتنے کریٹو پروفیشنلز فلم میکرز اچھے ہوں گے اتنا ہمارا یہ کانٹینٹ سلیٹ گرو کرے گی. اور دوسرا از ایتھلیٹ اینڈ اسپورٹس. سو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت میجر ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر, ہماری قوم کے اندر, اور ریگارڈلیس جو بھی مشکلات ہیں اس کے باوجود ہمارا تو یہی بلیف ہے کہ جی دس ول اگین ریوائیو, اور ایسا ہوگا کہ اٹ ول بیکم ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز گلوبلی. اور جتنا تیز اکانومی پھر گرو کرے گی تو جو وہاں کے جو میجر پلیٹ فارمز ہوں گے وہ بینیفٹ کریں گے. آئی تھنک ہم آہستہ آہستہ اسٹینڈنگ میں آتے جا رہے ہیں کہ وی بیکم اے میجر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پاکستان کے اندر, اور اس کا ہمیں بینیفٹ بھی ملے گا. یہ تو obviously اس کا بزنس ورژن ہے. باقی دوسرا ایک ورژن obviously ایک پیٹریوٹک ورژن ہے, وہ یہ کہ میں نے کیونکہ کافی زیادہ پچھلے 2-3 سال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے فنڈ ریزنگ کی اناؤنسمنٹ کی ہے, تو پچھلے 2-3 سال کے اندر میں نے کافی ٹریول کیا پوری دنیا میں. میں پاکستانیوں سے بھی ملا ہوں, obviously فورن انویسٹر سے بھی ملا ہوں, بٹ بہت سارے ایسے پاکستانیوں سے ملا ہوں جو کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں, انسٹیٹیوشنز میں, فنڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. تو میں نے ایک چیز جنرلی دیکھی ہے کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر ہیں وہ ملک سے تھوڑی زیادہ محبت کرتے ہیں. سو اور وہ سب کی ایک خواہش ہے کہ یار ایک اسپرٹ ہے کہ یار پاکستان کے لیے کچھ کرے. تو وہ چیز obviously میرے اندر بھی ہے, اور وہ ڈرائیو کرتی ہے ایک کچھ ڈیسیجن میکنگ ایسی ہوتی ہے کہ جی ہم اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اپنے پروڈکٹ کو اور گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں یہی انویسٹمنٹ لے کے, لیکن اس کے اندر ایک obviously پیٹریوٹک ایلیمنٹ بھی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ 2021 میں آپ نے جرنی شروع کی, 2024 ہے, فیڈ بیک آپ کو کیسا رہا, مطلب کیسا ملا, کیا لوگوں کا رسپانس ہے؟ آئی تھنک رسپانس تو جی آپ کے سامنے ہے, رسپانس تو بہت زبردست ہے. مطلب آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں کچھ ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہیں جو بڑے عرصے سے ہیں, اور سملر ہی ان کے پاس بھی کانٹینٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا اوبیسلی, بٹ 5-6 سال پرانے ہیں, ایکسپیرینس اوپر نیچے اتنا کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے. اوبیسلی مجھے لگتا ہے کہ مائیکو کا یوزر ایکسپیرینس سب سے اچھا ہے, سب سے کلین ہے, بٹ ان کا بھی اتنا برا نہیں. لیکن یہ کہ وہ 6 سے 7 سال سے ہمیں دیکھا جائے تو تقریباً صرف 1 سے 1.5 سال ہوا ہے کمرشل آپریشن لانچ کیے ہوئے پاکستان میں. پہلے ہم نے پاکستان میں اپنا بیک آفس بنایا تھا ارلی 2023 میں, جنوری 2023 میں پہلے ہم نے بیک آفس بنایا.
پھر ہم نے تقریباً اس کے 6 مہینے بعد پہلے رائٹس لیے, تو سال سے تھوڑا ہی اوپر ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. سو اور 1 سال کے اندر ہم اس وقت میرے خیال میں نمبر 2 پہ آتے ہیں in all OTT platforms in terms of the user base that we have, Mao, DAO, etc. سب کچھ. تو یہی سکسیس سامنے ہے بیکاز یوزرس کو obviously ہمارا ماڈل بہت پسند آتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ ایسا ہوتا ہے یا کوئی رائٹ اسپورٹس کے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں لے پاتے فار ایگزامپل, تو وہ ایکچولی ناراض ہوتے ہیں, ہمیں آ کے بولتے ہیں یار آپ نے رائٹس کیوں نہیں لیے. ہم تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف مائکو پہ دیکھیں, ہم کہیں اور نہیں ایسا ہے. اولمپکس ہم نہیں لے پائے تھے رائٹس, تو ہمیں فیڈ بیک کیا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اولمپکس. ہاں ایک لائل ویورشپ نظر آتی ہے مجھے بھی مائکو کے ساتھ, مطلب دور سے دیکھ کے. ظاہر ہے میں اس میں تو دوسرا ایک مزے کی چیز جو اور یہ بھی ہوئی ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے یوٹیوب چینلز ہیں, سوشل پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ جا کے کامنٹ کرتے ہیں ہمارے جو یوزر ہوتے ہیں کہ یار آپ نے مائکو کو کیوں نہیں رائٹس دی. اچھا انٹرسٹنگ. تو وہ بولتے ہیں کہ یار یہ کیا, کیونکہ اوبویسلی مطلب اب لوگوں کو آہستہ آہستہ, کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے سسٹم کیا ہے, لیکن کافی سارے یوزر ہیں جو کہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اچھا یار یہ اس کا سسٹم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ آتا ہے یا کوئی رائٹس آتے ہیں, اس کے اوپر ایڈ ریونیو آتا ہے, ایڈ ریونیو کا ایک حصہ مجھے ملتا ہے. سو بلکہ انگلش پریمیئر لیگ ابھی ہم نے دکھانا کیونکہ ریسنٹلی شروع کیا ہے, اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی انگلش پریمیئر لیگ فری میں دکھا رہا ہے, رائٹ. سو اور ہم ہی پرائمری لائسنس ہولڈرز ہیں اس کے لیے, تو ہم نے پورا اس پہ ایکسٹینسولی ہم مارکیٹ بھی کر رہے ہیں ابھی. تو اس میں ایکچولی یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے, ہم نے ابھی ریسنٹلی ایکوائر کی ہے, تو ابھی کوئی ہماری میجر ایڈورٹائزنگ ڈیلز ابھی سائن نہیں ہوئی, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشتہار نہیں چل رہا. تو لوگ ایکچولی ہماری ٹیم کو میسیجز کر رہے ہیں اور ہمارے سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر میسج کر رہے ہیں کہ جی میں فلاں برانڈ مینیجر کو جانتا ہوں, فلاں برانڈ میں انٹروڈیوس کر دیتا ہوں, آپ جا کے ان سے بات کر لیں. تو مطلب ایک بالکل ہی نئی موومنٹ ہے, اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بیکاز جو کمیونٹی والی بزنس سے کمیونٹی اور کمیونٹی سے فیملی بن رہی ہے, بہت بڑی بات ہے. جی بالکل. تو رسپانس آئی تھنک بہت فینٹاسٹک ہے, بٹ ناؤ آئی فیل کہ اوبیسلی پاکستان میں آئی تھنک ہم نے ایک اپنی جگہ بنا لی, اس کو ہم نے ڈیپن کرنا ہے ریلیشن شپ کو. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب جو ہے نا وہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ کے اندر ایز اے کنزیومر, اسپیشلی ڈیجیٹل کی دنیا میں, کہ آپ ایک ریلیشن شپ کے اندر کوئی ایک چیز کتنی اچھی کر رہے ہیں. آئی تھنک اب آ گیا کہ آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ, ملٹی ڈائمینشنل, تاکہ آپ اس کی زندگی بھی آسان کریں یوزر کی. تو اب ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اب ابھی تک آپ نے دیکھا ہم نے لائیو اسپورٹس کے اوپر کافی آڈینس اٹھائی ہے, اور کچھ ہمارے پاس اوبیسلی چینلز وغیرہ بھی ہیں, کچھ فلمس بھی ہیں, لیکن آئی تھنک اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی ایکسپینڈ کریں, اور UGC کانٹینٹ جو کہ انفلوئنسرز ڈرائیو کرتے ہیں اس پہ اب ہمارا کافی فوکس ہے کہ ہم انفلوئنسرز کو لے کے, تاکہ وہ جو اوور آل ریلیشن شپ ہے کنزیومر کے ساتھ وہ اور ڈیپن ہوتا جائے, اور وہ فیڈ بیک پھر انفلوئنسر کے پاس بھی جائے گا, کیونکہ کنزیومر پھر جا کے انفلوئنسر کو یہ بولے گا کہ یار دیکھیں آپ تو مائکو پہ ہی اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کریں, آپ ٹک ٹاک پہ نہ کریں, آپ فیس بک پہ نہ کریں, رائٹ. جو کہ ایز آئی سیڈ وہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اکانومی وائز بھی, اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہمارے کریٹرس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. سو اچھا عمر صاحب, ایک اور بات وہ یہ کہ پچھلے دنوں میں نے میڈیا میں دیکھا تھا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ کا ایک پروگرام جو ہے وہ مائکو کے تحت چل رہا ہے, جس میں وہ آغا کلیم, شیروز کاشف اور شاہزیب رند, ان تینوں کو آپ نے سپورٹ کرنے کا پروگرام بنایا. تو ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں چاہت فتح علی خان رش لیتے ہوں, 28 ملین انہوں نے یوٹیوب پہ بنا لیے ہوں سبسکرائبر, تو ایسے میں یہ مشکل راستہ, ظاہر ہے یوتھ ڈیولپمنٹ, یہ لوگ تو ابھی اسٹرگل کے فیز میں ہیں, تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ بڑا مطلب زبردست پروجیکٹ ہے. آئی تھنک ہمارا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ہم کافی عرصے سے اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, اور بلکہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, ایک صاحب ہیں حمزہ خان جو کہ اسکواش کے پلیئر ہیں, جنہوں نے ورلڈ جونیئر جیتا تھا لاسٹ ایئر, تو ہم ایکچولی ان کے پہلے اسپانسر تھے. اچھا. سو اور ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اسکواش کے ریوائول پہ, برانڈ کے ریوائول پہ. فرام دا بگننگ آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جی. تو اور اس کے بعد پھر اوبیسلی جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی تو ماشاءاللہ اب ان کے پاس اور اسپانسرز بھی آ گئے, ہم ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور اسپانسرز ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہم ایتھلیٹس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. ہم ابھی جیسے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی کام کر رہے ہیں ٹو ریوائیو دا اسپورٹ آف اسکواش. بیسکلی دیکھیں اس میں جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ کرکٹ میں تو آڈینس ہے ہی. اب یہ نہیں کہ ہم کرکٹ نہیں دکھاتے, ہم کرکٹ بھی دکھاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا سارے رائٹس ہم نے خرید لیے ہیں, ابھی اگلے جتنے رائٹس ہیں وہ سب مائکو کے پاس ہیں اگلے 2 سال کے لیے. اور ایون یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں, نارتھ امریکہ کے بھی ہم نے رائٹس لیے ہوئے ہیں, تقریباً سارے میجر کرکٹ کے رائٹس. بٹ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یار, اور یہ
اگین آئی تھنک ہر آرگنائزیشن کی ایک فلاسفی ہوتی ہے نا, ایک ایتھوس ہوتی ہے. تو ہماری ایتھوس ہی اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے, ہماری ایتھوس یہ ہے کہ یار کرنٹ سسٹم جو ہے نا اس کو چیلنج کرنا ہے اور چیزوں کو نئے طریقے سے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے کہ وہ سب کے لیے فیئر ہو. جس طرح ویورز کے ساتھ ناجائز تھا کہ ان سے کوئی جو گڈیز ہیں وہ یوزرس کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر رہا تھا, تو ہم نے اس کو ڈسٹرب کیا, ہم نے بولا نہیں یار اس کو چینج کریں گے, اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. بڑی بات ہے. اسی طرح سے اسپورٹس میں ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ صرف ایک ہی اسپورٹ کی طرف سب بھاگے جا رہے ہیں, باقی نہ برانڈس کی کسی طرف سپورٹ ہے اور نہ میڈیا, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ کمرشل ہے. تو بینگ اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی تھی کہ یار ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, ان لوگوں کو انکریج کرتے ہیں جن کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی. ہم نے اسپورٹس میں یہ کرنا شروع کیا, جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم نے کچھ ایتھلیٹس کو بھی اسپانسر کیا, اور صرف یہاں نہیں ہے, ہم کیونکہ ابھی ایجپٹ میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو ایجپٹ میں بھی ہماری سملر اسٹریٹجی ہے کہ ہم ان بچوں کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں ایتھلیٹ سائڈ پہ جن کو کہ نہیں ملی ہوئی ابھی تک, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایون آن دا کریٹو سائڈ ایک چیز جو ہم دبئی میں کافی عرصے سے کر رہے ہیں, اب تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے, ہم نے ایک فلم سوسائٹی بنائی تھی, دبئی فلم سوسائٹی, جس میں بیسکلی جو یوتھ ہے سارا جو یونیورسٹیز میں فلم اسکولز میں پڑھتا ہے دبئی کے, وہ آتا ہے, ان کے لیے ہم ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں جن کے تھرو ان کو فنڈنگ ملتی ہے ان ایونٹس کے تھرو, اور وہ سارا مائکرو مینیج کرتا ہے. ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اس کی ایک اپلیکیشن بھی بنائی ہوئی ہے. تو تقریباً 40 سے 50 پروجیکٹ ایسے فلم کے ہیں جو اب تک اسپانسر ہو چکے ہیں. تو ہم نے لاسٹ ایئر اینڈ آف لاسٹ ایئر ہم نے پاکستان میں بھی وہ لانچ کر دی ہے بائی دا نیم آف پاکستان فلم سوسائٹی, اور اس میں کافی سارے فلم اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کریں. تو مطلب یہ جو ایفرٹ ہے نا مائیکو کی کہ یار ان لوگوں کو اپرچونیٹی دو جن کو نہیں مل رہی, یہ آپ کو ہر اسفیئر میں نظر آئے گی. اچھا. تو یہ ہم نے ویورس کے لیے بھی کیا, کریٹو پروفیشنلس کے لیے بھی کیا, ایتھلیٹس کے لیے بھی کر رہے ہیں, بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا کا فیوچر جو ہے نا وہ ڈی سینٹرلائز. ٹھیک ہے. اور ڈی سینٹرلائز فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ پاور چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, پاور سب کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. سو اور اسی پہ ہم لوگ ایک جو ہے آپ کو نظر آئے گا, بہت سارے ہمارے انیشیٹیو ایسے ہیں جو کہ آؤٹ رائٹ آپ کو لگے گا کہ یار کمرشلی یہ سینس نہیں بناتے, لیکن جو ہمارا ویژن ہے اس کے حساب سے وہ کمرشلی سینس بناتے ہیں. صحیح ہے, ویری گڈ. اچھا, آخر میں دل تو چاہ رہا ہے آپ سے بہت ساری باتیں ہوں, لیکن ظاہر ہے گھڑی بھی دیکھنی پڑتی ہے, آپ کو بھی کی مصروفیت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں کیا پروگرام ہے؟ ابھی تو آپ نے 2023 سے عملاً پریکٹیکلی آپ نے بتایا سفر شروع کیا. جی. تو ابھی تو 1 سال ہوا ہے, لانگ وے ٹو گو. تو فیوچر میں کیا پروگرام ہے آپ کا, کیا اسٹریٹجی ہے, کچھ نئی چیز؟ آئی تھنک یہی ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا, ایک بہت میجر کیٹیگری ہے کانٹینٹ کی جو کہ شارٹ فارم کانٹینٹ. صحیح. تو اس پہ ہم نے کافی فوکس کرنا ہے اب کہ ہم شارٹ فارم کانٹینٹ والی کیٹیگری کو کیپچر کریں, جس کو کیپچر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹر کو بولے کہ بھائی مائیکو پہ آ لو. صحیح ہے. سو اور یہی ایک ہماری اب نیکسٹ اسٹیپ ہے آئی تھنک, اینڈ اگر اس اسٹیپ سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو ایک میجر چینج نظر آئے گا پاکستان میں کہ جو انٹرنیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن پہ ویڈیو کنزمپشن, اصل تو ویڈیو کنزمپشن ہی ہوتی ہے. مطلب پہلے ہوتا تھا کہ انسٹاگرام جیسا جو پلیٹ فارم ہوتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ اس پہ اپنے پروفائل بناتے تھے اور پوسٹ کرتے تھے. اب تو زیادہ تر ویڈیو کانٹینٹ کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں, ریلز ہی دیکھ رہے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی جا کے ریل کی بھی اب ٹائم 15 سیکنڈ اور 12 سیکنڈ. سو وہ ہم چاہتے ہیں اس کو ایگریگیٹ کریں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا یہ فینومینا ہے جس کو کچھ لوگ واچ اینڈ ارن بولتے ہیں, ہم اس کو امپاورمنٹ بولتے ہیں, یہ جتنا زیادہ ایکسپینڈ کرے گا انشاءاللہ تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب لوگ بولیں گے کہ بھائی اگر آپ کو اپنا کانٹینٹ مجھے دکھانا ہے تو آپ مائیکو پہ ڈالو تبھی دیکھیں گے. سو تو یہی نیکسٹ اسٹیپ ہے ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. باقی جسٹ لائک اینی ادر ٹیکنالوجی کمپنی ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اوبیسلی ہم گلوبلی اور ملکوں میں بھی پینیٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے. اوبیسلی یو ہی تو تھا ہی, جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹ ہم نے یو ہی سے کیا تھا, بٹ اب ہم کافی ساری کنٹریز کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم کافی سارے ریجنس کے رائٹس لے رہے ہیں فار ڈفرینٹ تھنگس. یو ایس میں نے آپ کو بتایا ہم نے آلریڈی سبسکرپشن بیسڈ کرکٹ آفرنگ دینا شروع کر. اور کون سے کنٹریز میں اس وقت آپ؟ سو ابھی جو کمرشل پریزنس ہے وہ یو اے ای, پاکستان, ایجپٹ لیٹسٹ ہے ہماری, اور نارتھ امریکہ وچ از یو ایس اینڈ کینیڈا, جن کے ہم نے رائٹس لے کے مانیٹائز کرنا شروع کر دیے. بٹ پلیٹ فارم اویلیبل ہے پوری دنیا میں, یوزرز تو اس وقت ابھی اس وقت ہمارے پاس 190 کنٹریز سے یوزر ہے, تو ہر کنٹری سے کوئی نہ کوئی یوزر ہے. اچھا عمیر صاحب, آخر میں کوئی پیغام, کیونکہ جو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آیا بات کرنے میں وہ یہ کہ ایک پازیٹیوٹی کا مجھے احساس ہوا, تو میں چاہوں گا کہ یہ پازیٹیوٹی ہمارے لوگوں تک بھی اور بالخصوص یوتھ کے لیے بھی. جی تو ضرور کچھ کہیے گا. آئی تھنک مطلب اگر آپ میری جرنی کو بھی دیکھیں, مطلب میں نے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں
ایڈ سیلس کی ہے, ایون میگزین کی ایڈ سیلس کی ہے. تو مطلب آپ سمجھیں کہ میں نے ایک آٹو موبائل میگزین کی ایڈورٹائزنگ سیلس کی تھی, جہاں پہ میں یہاں خالد بن ولید روڈ پہ جاتا تھا اور میں 200 روپے کے ایڈز بیچتا تھا کمرشل. صحیح ہے. سو اینڈ اگین اس کا بالکل بھی یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ یار میری کوئی اچیومنٹ ہے, بٹ اس میں صرف پوائنٹ یہ ہے کہ نا امیدی کرنا بہت آسان ہے. اور آج کل اوبیسلی پاکستان میں جس طرح بات ہو رہی ہے, ہر دوسرے بندے سے جب بھی میں آتا ہوں, اوبیسلی میں کم آتا ہوں کہ میری فیملی دبئی میں, لیکن میری ٹیم یہاں ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مہینے میں ایٹ لیسٹ ہفتہ 10 دن میں یہاں پہ گزاروں. تو ایک جنرلی مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگ بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ ہیں, اور نا امیدی کا ایک عالم ہے جو کہ یوتھ کے اندر بھی ہے کہ یار ہم بس چلے جائیں گے اور کچھ نیا کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آئی تھنک میسج میری طرف سے یہی ہے کہ ایک تو ایمبیشن, دوسرا بلیف اور پرسسٹنس. تو پرسسٹنس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ یقین ہے کہ یار میں ایک سرٹن مقام پہ پہنچ سکتا ہوں یا میں کچھ کر سکتا ہوں, تو پرسسٹنس یہ ہے کہ آپ روز صبح اٹھیں اور آپ اس کے لیے جد و جہد کریں اور کرتے رہیں. اور اگر سیٹ بیک ہوتا ہے تو سیٹ بیک کو آپ یہ نہیں سوچیں کہ یار یہ تو مطلب چیزیں الٹی ہو گئیں, تو اس کو آپ ہمیشہ ایز اے لرننگ لیں. کیونکہ سیٹ بیک ایسا نہیں ہو سکتا, دنیا میں آپ کو کوئی بھی انسان سکسیزفل نظر آئے گا نا, تو لوگ اکثر دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار اچھا اس کی قسمت رہی ہوگی. تو ہوتی ہے, میں اس کو نہیں ڈینائی کرا, کچھ نہ کچھ قسمت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اوبیسلی آپ کے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ نا امیدی نہیں لے کے آتے, اور ان کے اندر پرسسٹنس ہوتی ہے. کیونکہ چوٹ تو سب نے کھائی ہوتی ہے اور گرے بھی سب ہوتے ہیں, غلطیاں بھی سب سے ہوتی ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. پھر اپنی غلطیوں سے آپ کیسے سیکھتے ہیں, اپنے آپ کو آپ کیسے اور زیادہ امپروو کرتے ہیں, اور آپ اپنے گول کو مائنڈ میں لے کے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ون ڈے میں نے اس گول پہ جانا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ اس گول پہ 10 سال میں پہنچتے ہیں کریئر میں, کوئی 20 سال میں پہنچتے ہیں, کوئی 30 سال میں پہنچتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس گول پہ پہنچوں گا. اور سرکمسٹانسز پہ کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے سوچ کے کہ جی سرکمسٹانسز میرے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہیں, کیونکہ چیزیں تو پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. اصل جو چیز ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی, آپ کی اپنی کنوکشن ہے, اور اگر آپ کے اندر کنوکشن ہے تو آپ دنیا کی ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. واہ, بہت خوب. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی. آپ کے گھر روشنی کے نام کا ایک جگنو ہی صحیح چمکائی ہے. تو دراصل بات یہی ہے, اور اس وقت جب کہ حالات بڑے مایوس کن ہیں ہر طرف, جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے نا امیدی کی باتیں ہیں, اس میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور مائیکو جیسے اداروں کے بارے میں ڈسکشن کر کے خوشی ہوتی ہے اور ایک امید کا احساس ہوتا ہے. تو میں اپنے ویورز سے خاص طور پہ آج کی جنریشن سے یہ بات کہوں گا کہ جو آج کی نشست کا حاصل ہے وہ یہ کہ یہ موبائل چھوٹا سا ڈبہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یا تو آپ اس کے ہاتھوں استعمال ہوں یا آپ اس کو استعمال کریں. اور مائیکو نے آپ کو یہ اپارچونیٹی فراہم کی ہے کہ ہر وقت جیب میں موجود اس انسٹرومنٹ کو اپنے مفاد کے لیے بھی, اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اور اپنے کمفرٹ کے لیے بھی استعمال کریں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. بہت شکریہ عمیر معصوم عثمانی صاحب. تھینک یو.